دو شعر پڑھے تھے، آج ہم یہ سبق اس کا پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تو ہم نے ترجمہ کیا تھا نا کل؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کریمہ کس موضوع پر کیا ہے کتاب؟ کس موضوع کی کتاب ہے؟ کیا کہا میں نے؟ اخلاقیات، اچھی عادات اور بری عادات، اچھی عادات اور بری عادات، اس پر ہے، اس کا موضوع یہ ہے۔ تو پہلا کیا ہے عنوان؟ مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات۔ ادھر سے معنی کریں گے دعوات، دعوت کی جمع دعائیں، مجیب میں نے قبول فرمانے والا، درگاہ میں نے بارگاہ، بے کا معنی میں، مناجات میں نے دعا۔ مناجات اصل معنی کسی کے کان میں آہستہ بات کہی جائے، مناجات در دعا کا معنی۔ دعائیں قبول فرمانے والے کی بارگاہ میں دعا، دعائیں قبول فرمانے والے کی بارگاہ میں دعا۔ یہ نہ باہر مصدر ہے نا، مفاعلات۔ اچھا جی، اب یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ دعا، ٹھیک ہے نا، نماز کے بعد یہ دعا کر سکتے ہیں، یہ دعا ہے۔ جیسے اردو میں دعا مانگتے ہو، یہ فارسی میں دعا ہے۔ کریمہ بے بخشائے، با بخشا نہیں پڑھنا، کریمہ بے بخشائے۔ میں نے کہا تھا شعر یاد کرنے آتے ہیں بھی۔ کریمہ بے بخشائے برحال ما کے ہستم اسیر کمند ابا، ندارین غیر از تو فریاد رس، توئی آسیاں را خطا بخش و بس، نگاہ دار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما، ثوابم۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے یہ بھی یاد رکھ لو رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ کسی بزرگ نے کسی کو بتایا بیٹا پریشان نہ ہو، یہ کریمہ کا جو پہلا سبق ہے نا، اس کو اتنا دہرایا کرو پیسے ملیں گے۔ یہی اس کو پڑھتے تھے، رزق میں برکت۔ گلستان کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کریمے اے کریمے کا خزانہ غیب، گبر و ترسارا وظیفہ خورداری۔ یہ جو ربائی ہے 360 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھیں تو پھر دست غیب، ٹھیک ہے نا، جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان بزرگوں کی کتابوں میں ایسی تاثیر ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو، تسہیل ہے اس میں۔ اچھا سر، یہاں تو بے زیر کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ درگاہ کے ساتھ جو با ہے یہ، اچھا ہاں بھئی، یہ سمجھ لو کہ یہ بے زیدہ جو آتی ہے نا، بازیدہ، یا تو اسم کے شروع میں آئے گی یا فعل کے، ہے یہ قانون کی بات۔ اور انہوں نے فارسی قاعدے میں جہاں امر ہے نا وہاں جا کر قاعدہ لکھا ہے، تو میں ذرا ادھر آپ کو سمجھا دوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، سمجھ جائے گا۔ یہ بے بازیدہ جو آتی ہے یا تو اسم کے شروع میں آئے گی یا فعل کے شروع میں۔ اگر اسم کے شروع میں آئے گی تو بازبر والی پڑھیں گے۔ اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ بدرگاہ، اسم ہے درگاہ۔ خدا کے شروع میں لگاؤ، با خدا، سمجھ گئے؟ ابھی میں نے کیا کہا؟ اسم کے شروع میں آئے گی با زبر والی ہوگی، مفتوحہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر فعل کے شروع میں آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے امر ہے یا غیر امر ہے، فعل امر ہے یا غیر امر ہے۔ اگر امر ہے تو دیکھیں گے اس کا پہلا حرف پیش والا ہے یا نہیں۔ اگر پہلا حرف پیش والا ہے تو پھر ضروری ہے با بھی پیش والی پڑھیں گے، جیسے کن، اب با لگاؤ، کیا پڑھو گے؟ بکن، بکن، بکن نہیں پڑھو گے، بے کن بھی نہیں پڑھو گے، کیا پڑھو گے؟ بکن، بکن۔ بو، بے لگاؤ، بگو، بگو، کیا پڑھو گے؟ یہ امر کا صیغہ ہے، امر کے شروع میں۔ اور اگر امر کا پہلا حرف پیش والا نہیں ہے تو اب بے زیر والی پڑھیں گے۔ یہ بخشا امر ہے، اس لیے ادھر بے زیر والی پڑھیں گے۔ اگر غیر امر ہو، فعل ماضی ہو، اس کے شروع میں بے آ جائے تو پھر دیکھیں گے اس کا پہلا حرف پیش والا ہے یا نہیں۔ اگر پہلا حرف پیش والا ہے پھر دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، زیر والی بے بھی، پیش والی بھی۔ گفت ہے نا، اب بے لگا دو، وہ گفت بھی پڑھ سکتے ہو، بے گفت بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن امر کے شروع میں واجب تھا، بے پیش والی ہے تو پیش کے ساتھ پڑھنا واجب تھا، نہیں تو بے زیر والی پڑھنا ضروری ہے۔ اور فعل ماضی جہاں ہے دیکھیں گے پہلا حرف اگر پیش والا ہے، پہلا حرف، تو پیش کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، زیر پڑھنا بھی، لیکن زبر پڑھنا جائز ہے۔ گفت کو بگفت پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ایسے اگر پڑھیں گے تو یہ لم یا بج ہے، اس کو پتہ نہیں ہے قاعدے کا، سمجھے ہو نا جی۔ اور اگر
پھر امر کے علاوہ کوئی فعل ہے اس کے شروع میں کیا پیش نہیں ہے پھر تو زیر ہی پڑے گا. ٹھیک ہے نا, بے کارد سمجھے ہو, یہ قاعدہ سمجھ گئے ہو. اب ادھر کیا پڑھیں گے, کریمہ بے بخشا یا با بخشا, بے بخشا. لہذا جو با بخشا پڑھتے ہیں تو وہ قاعدے کا لحاظ نہیں کرتے. کریمہ الف کا معنی ہوتا ہے اے, فارسی میں اس کو کہتے ہیں یا. اب اس کا معنی کیا ہوگا, یا کریمو, کیا بنے گا, یا کریمو. فارسی میں کیا کہیں گے, کریمہ, کریم اے کریم. کریم کا معنی کیا ہے, مہربان. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, سخی والا معنی ہم کچھ کر دیتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے سخی کرنا مجازن ہے, کہ سخی جو ہوتا ہے خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو, چونکہ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے. میرے پاس نہیں کھانا سے نہیں. اچھا تو اچھا چلو دیکھو بھائی, دیکھو دیکھ بھائی, ادھر دیکھو بھائی, ادھر دیکھو. کریمہ اے مہربان, بے بخشائے بخشش فرما, بر میں نے اوپر, حال میں نے حال, ماں میں نے ہمارے حال پہ رحم فرما. یہ دعا مانگ رہے ہیں نا, ہمارے حال, ہمارے یہ جمع آ گیا نا ماں, اس کا واحد کیا ہوتا ہے, من. یہ بھی ضمیر ہیں, من. ٹھیک ہے نا. کہ ہستم, کہ کا معنی ادھر کیوں کہ, ہستم میں ہوں, اسیر میں نے قیدی, کمند میں نے پھندا, ہوا میں نے خواہش. اب ترجمہ ادھر سے کریں گے, کیونکہ میں خواہش کے پھندے کا قیدی, کیونکہ میں خواہش کے پھندے کا کون کہہ رہے ہیں, حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ. میں نے بتایا تھا کہ کمند اصل میں کیا ہے, خم مند. خم دو میمیں تھی, ایک میم کو حذف کر دیا اور خا کو کاف سے تبدیل کیا, خا کو. ٹھیک ہے نا, کمند. ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی بولی ہے. ہاں اچھا جی. تو میں نے ایک وہ بی اے والے سے پوچھا تھا, یار بی یو ٹی, کہنے لگا بٹ. میں نے کہا پی یو ٹی, کہنے لگا پٹ. میں نے کہا پھر اس کو بوٹ پڑھو یا اس کو پٹ پڑھو. کیوں نہیں, آنکھیں بڑی کتی زبان ہے. کہ ہستم اسیر کمندے ہوا, کیونکہ میں خواہش کے پھندے کا قیدی ہوں. آگے ہے جی ندارین, کون سا سیگا ہے, یہ بھی میں نا ابھی میں نے وہ علامتیں بتائی, جمع متکلم. اچھا, یہ نون نفی کا ہے. دارے میں نے ہم رکھتے ہیں, ندارے ہم نہیں رکھتے. غیر از تو, یہ غیر میں نے سوا, از میں نے سے, تو میں نے تے. ادھر از میں نے بتایا زائدہ ہے, اس کا معنی نہیں کریں گے. اب معنی کیا کریں گے, غیر تو ہم تیرے سوا نہیں رکھتے کوئی فریاد سننے والا. کیا مطلب, اے اللہ تو ہی ہماری فریاد کو سننے والا ہے. ٹھیک ہے, تو ہی آسیاں را گناہ گاروں کے خطا بخش, گناہ بخشنے والا ہے. واو میں نے اور, بس میں نے کافی. یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. تیسرا شعر ہے, نگاہ دار مارا, ادھر ما تھا ادھر ہے مارا. مارا کا معنی ہوتا ہے ہم کو یا ہمیں. کیا کہا میں نے, ہم کو مارا. نگاہ دار مارا, ہمیں محفوظ رکھ. زے راہ خطا, زے اصل میں از. یہ شعر لکھتے ہیں نا شاعر لوگ, ان کو اجازت ہوتی ہے کسی لفظ کو تھوڑا سا بڑھانا, کسی کو گھٹانا, وزن کو درست کرنے کے لیے. زے راہ خطا, راہ خطا, خطا کے راستے سے. اب زے راہ خطا کا کیا معنی, خطا کے راستے سے, گناہ کے راستے سے. مارا ہمیں, نگاہ دار میں نے بچا, ہمیں گناہ کے راستے سے بچا, ہمیں گناہ کے راستے سے ہاں محفوظ رکھ. خطا در گزارو, اب در گزار اکٹھا لفظ ہے. در گزار کا معنی معاف فرما, گناہ معاف فرما. واو میں نے اور, ثواب کا معنی سیدھا. میم میں نے مجھے, ہاں جی, تو میم میں نے مجھے, سیدھا راستہ مجھے, نما میں نے دکھا. ایک تو ثواب ہوتا ہے نا سا کے ساتھ, یہ تسبیح پڑھو گے, نفل پڑھو گے, اتنا ثواب ہوگا. تو ادھر کیا ہے, سواد والا ثواب. ٹھیک ہے نا. سیدھی راہ کو کہتے ہیں, درست کو کہتے ہیں جو صحیح ہو. سیدھی راہ مجھے دکھا, نما کا معنی, نما کا معنی دکھا. یہ تو نشو و نما ہوتی ہے, نمودن سے نما. جی اچھا ہاں ٹھیک ہے, اس کے اندر ہے طلب, ہے طلب کرنا, سیدھی راہ کی طلب کرنا. ٹھیک ہے نا. اب یہ 3 شعروں کا ہم نے کیا کر دیا بھائی, ترجمہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا 3 شعروں کا ترجمہ سمجھ آ گیا.
اس میں کوئی پوچھنے والی بات تو نہیں ہے بھائی؟ اچھا آگے 3 شعر ہو جائے نا جی. در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. در ثنائے، در کا معنی کیا ہے؟ میں. ثنا میں نے تعریف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بیان میں. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں یہ عبارت یوں ہوگی، این در بیان ثنائے پیغمبر است. یہ جو شعر ہیں 3 شعر، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بیان میں. ہمیشہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد، پھر حضور علیہ السلام کی نعت، پھر کوئی اور بات. ایسے نا محفلوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے حمد باری تعالیٰ، پھر اس کے بعد ہم وہ تلاوت کا اس کا ذکر. تو یہ حضور علیہ السلام کی نعت ہے. شیخ سعدی صاحب کیا دعا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر. زبان میں نے زبان، تا میں نے جب تک، بود میں نے ہے، در میں نے میں، دہان میں نے منہ، جائے گیر میں نے جگہ لینے والی یا قائم ہے یا اس میں بولنے کی طاقت ہے. ٹھیک ہے نا جی. ثنائے محمد حضور علیہ السلام کی تعریف، بود میں نے ہے، دل پذیر میں نے دل پسند، دل. تو شیخ سعدی صاحب یہ آرزو ظاہر کر رہے ہیں جب تک منہ میں زبان قائم ہے، یعنی بولنے کی طاقت ہے، مرنے سے پہلے تک. تو حضور علیہ السلام کی تعریف دل پسند ہے، جی چاہتے ہیں محبوب کی تعریفیں کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا حبیب خدا اشرف انبیاء، کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام سے برگزیدہ ہیں. یہ 2 صفتیں کہ عرش مجیدش بود متقا، کہ عظمت والا عرش آپ کی تکیہ گاہ ہے. جس طرح ہم ایسے بیٹھ کے آتے ہیں کہ تکیہ، عرش 7 آسمانوں سے اوپر، جنت سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے نا جی. بہت عظمت والا مقام ہے اللہ کا عرش. لیکن حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان اتنی ہے کہ وہ آپ کی کیا ہے، متقا ہے، تکیہ گاہ ہے، سہارا لینے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں سمجھے ہو کہ عرش مجید بود متقا. آگے حضور علیہ السلام کے معراج پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کی عظمت سوار جہانگیر یکراں براق، کہ اب دیکھیے آ گیا گزشت کا لفظ. اب گاف پیش والی ہے نا، بے پر پیش پڑھیں یا نا، وہ گزشت. زیر پڑھ سکتے ہیں؟ زیر امر نہیں نا، فعل ماضی، لہذا زیر بھی پڑھ سکتے ہیں. بے گزشت. از کسر نیلی رواق، از میں نے سے کسر کا معنی محل. نماز میں کسر کرنا، وہ 4 کے بجائے 2، وہ بھی کسر ہے، وہ بھی ایسے لکھتے ہیں. ایک کسر ہے کاف سین رے، کسر کا معنی توڑ دینا. ٹھیک ہے نا جی. وہ کسر آ جی 1/2 وغیرہ. ویسے وہ دوسری بولی میں وہ انہوں کسر ہے جی، انہوں کسر ہوگی، وہ کی مطلب ہے علت ہوگی، علت کوئی بیماری. ٹھیک ہے نا جی. کسر اس کا معنی محل، نیلی، نیلے رنگ والا. رواق میں نے چھت، نیلی چھت والے سے مراد آسمان ہے. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کے معراج پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کا انہیں یکراں کو سمجھ لیجیے. یک میں نے ایک، ران میں نے ران. ران سمجھتے ہو نا، ران اس سب تھا. جی جی جی. یعنی ایسا تیز رفتار گھوڑا یا سواری جس پہ سوار ایک ٹانگ رکھے تو دوڑ پڑے. اچھا ٹھیک ہے نا. ہاں اتنا ہو وہ یکراں. اچھا یعنی یہ براق کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا. اتنا وہ پھرتیلا ہو. یکراں براق کہ سوار جہانگیر. اچھا تیز رفتار براق کے ایسے جہانگیر سوار جو شب معراج نیلی چھت والے آسمان، نیلی چھت والے محل یعنی آسمان سے گزر گئے. تیز رفتار براق کے ایسے جہانگیر سوار، جہانگیر کا معنی جہان کو فتح فرمانا ہے. یہ حضور علیہ السلام بہت بڑا. اور یکراں براق کی صفت ہے. ہاں ہاں یکراں براق کی صفت، صفت پہلے موصوف بعد ہے. اچھا جی. تیز رفتار براق کے ایسے جہانگیر سوار، ادھر بریکٹ میں لکھیں گے شب معراج جی، جو شب معراج نیلی چھت والے محل. جہاں سوار جہانگیر، سوار موصوف ہے، جہانگیر اس کی صفت ہے. اس کو کہتے ہیں اضافت لفظی. کاکی والا معنی نہیں ہوگا. جہانگیر سوار کے ساتھ ہے. ہاں ہاں جی جی. سوار موصوف ہے، جہانگیر اس کی صفت ہے. یکراں براق کے ساتھ ہے. ہاں ہاں یکراں صفت ہے، براق موصوف ہے. ٹھیک ہے نا.
تو تیز رفتار براق کے ایسے جہانگیر سوار جو بریکٹ میں شب معراج نیلی چھت والے محل یعنی آسمان سے گزر گئے. سمجھ گئے جی؟ کافی اچھا پاندنامہ پڑھ لیں پھر دعا کرتے ہیں. پاند کا معنی کیا ہے؟ ہاں